کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں حضور جو اپنی اچھی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں, جاتے تو سب ہیں دنیا سے. حضور کوئی جاتا ہے تو اچھی یادیں چھوڑ کر جاتا ہے, کوئی جاتا ہے تو تلخ یادیں چھوڑ کر جاتا ہے. اگر جب اس نے تلخ یادوں کے ساتھ یاد نہیں کرتے کہ ہمیں یاد نہیں کرنا, ہم دنیا سے وہ چلا گیا, لیکن دل میں اس کی تلخ یادیں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب ہماری کیفیت ہوتی ہے. تو جائے تو بندہ اپنی خوشگوار, اچھی, محبت بھری, پیار بھری, عشق بھری ایسی یادیں چھوڑ کر جائے کہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس کو یاد کرے تو رشک آ جائے. سبحان اللہ. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مجھے بہت پرانا ان سے محبت ہے. صحابی نبی ہیں اور ایک طرح سے مطلب یہ میں ان کو مظلوم صحابی سمجھتا تھا کہ اب تو خیر وہ بہت کھل کر لوگ آئے, پہلے بھی مطلب وہ تو ایک یہ بھی کہ سادات کرام حضرت امیر معاویہ کے زیادہ خلاف, یہ اب بھی لوگوں نے تاثر دینے کی کوشش کی, لیکن یہ خدا کی قسم یہ غلط ہے, تاثر ایسا نہیں ہے. تو یہ سید صاحب ہیں. تو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنا کوئی درد ان کے سامنے بیان کیا. دعوت اسلامی کے شروع کے دور کی بات ہے, یہ ایک تعداد ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی تب کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کوئی یار حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے یار کوئی اپنے بچوں کا نام بھی معاویہ نہیں رکھ رہا ہے, کیسا یار دور ہے. تو بولے میرے اس بیٹے کا نام معاویہ, وہ ایسے معاویہ مشہور ہے کہ مجھے بھی ان کا نام یاد نہیں ہے. چھوٹا لڑکا تھا, یہ حسن نژاد جتنے ہوں گے اس سے بھی شاید چھوٹے ہوں گے, ان کا نام رکھ دیا معاویہ, بولا آج سے یہ معاویہ. تو وہ معاویہ بال بچوں والے ہیں, ابھی آخری اطلاع تک تو حیات تھے تو بال بچے ہو گئے, لیکن ابھی تک ہم بھی معاویہ ہی سمجھتا ہوں. ان کو نام وہ پتہ ہی نہیں ہے, پرانا نام بھول بھل. ایک تو نام رکھ لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, اصل نام وہی چل رہا ہوتا ہے جو پہلے کا تھا. ان کا نام ہی معاویہ, اور یہ مشہور ہو گئے معاویہ سے. خیر اب تو ماشاءاللہ معاشرے میں معاویہ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب گھر گھر ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے. اس صحابی کی نسبت سے اس میں یوں رکھیں جیسے معاویہ علی, معاویہ حسین, معاویہ حسن, یہ مرکب نام ہمارے یہاں. یہ تو یہ بھی مطلب ہے کہ زیادہ جمے گا, کیونکہ اگر ہم معاویہ کا نام لیتے تو بعض غلط فہمی پھیلاتے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے, کیا دماغ خراب ہو گیا جو ایسا سوچتے ہیں. الحمدللہ اہل بیت کی تو شان یعنی خدا کی قسم اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہم بیان کیا کریں گے. جیسے مولا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں کا اگر ہم فضیلت کے معاملے میں تقابل کرتے ہیں تو مولا علی کی شان تو بہت بڑی ہے. نعوذ باللہ امیر معاویہ کو ان سے افضل تھوڑی سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ کہ ان پر لوگ, اس کا مطلب نہیں کہ حضرت علی سے محبت ہے تو معاویہ کو برا بھلا کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے نا. درجات ان کے اپنے اپنے ہیں, لیکن یہ کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے, اور جو معاویہ کو نہ مانے وہ قرآن نہ پڑھے. ہاں قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں نا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اس میں شامل ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرے تو وہ مطلب دن دیہڑے سورج کا انکار کر رہا ہے. یہ کاتب وحی اور بھی صحابہ تھے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کاتب وحی, اور سب سے زیادہ شہرت بطور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے الحمدللہ, اتنی شہرت ان کو. تو وحی لکھنے کا کام کوئی کمزور آدمی کو نہیں دیا جاتا, ناقابل اعتماد شخص کو نہیں دیا جا سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد صحابی تھے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. تو ہر گھر میں ایک معاویہ, معاویہ رضا کرنے, معاویہ علی, معاویہ حسن, معاویہ حسین, اور بھائی کیا مشہور نام تو یہی دو تین ہیں اہل بیت اطہار کے, ہے نا مشہور ترین نام. یہ کر لیں تاکہ کوئی کل جا کر وسوسے نہ ڈالے معاذ اللہ. ہم تو دونوں کی برکتیں چاہیے, ہم کو تمام اہل بیت کی برکتیں چاہیے, تمام صحابہ کی برکتیں چاہیے, ہر نبی کی برکت چاہیے, ہر ولی کی برکت چاہیے. ہم تو کسی کا بھی انکار نہیں کر رہے نا, جو اللہ کا مقبول ہے وہ ہمارے دل کو قبول ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.